انسان اپنی زندگی کے اندر تین طرح کے خواب دیکھ سکتا ہے۔ عام طور پہ انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو تین طرح کے خواب آ سکتے ہیں۔ ان میں ایک تو خواب جو ہوتا ہے اس کو حدیث نفس کے نام سے محدثین نے بیان کیا ہے۔ علماء کرام نے جو نام رکھا ہے، خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خواب اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا خواب اس کو تخویف شیطان کہا جاتا ہے، اور تیسرا ایک خواب جس کو مبشرات خداوندی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ انسان کو یہ تین قسم کے خواب آ سکتے ہیں۔ ایک پہلا کیا جی، حدیث نفس کا خواب۔ یہ حدیث نفس کیا چیز ہے کہ حدیث نفس کہتے ہیں کہ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے نا، اور جو اس کا پیشہ ہے، جس صنعت کے اندر وہ لگا ہے، سارا دن وہ کام کرتا ہے، تو اسی کے متعلق رات کو وہ خواب بھی دیکھ لیتا ہے۔ یا اگر کوئی بندہ کسی سے بے حد محبت کرتا ہے تو پھر خواب کے اندر بھی وہ چیزیں اس کو، جن کو وہ پسند کرتا ہے، وہ چیزیں خواب کے اندر بھی اس کو آتی جاتی رہتی ہیں۔ لہذا اس طرح کا خواب جو بندے کی زندگی اور پیشے کے ساتھ جس کا معاملہ ہو، ایسا اگر کوئی خواب آتا ہے تو اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے، اور اس حدیث نفس کی تعبیر نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی جو بندے کا پیشہ ہے یا جس کے بارے میں بندہ صبح سے لے کر شام تک سوچتا ہے، اس قسم کا جو خواب آتا ہے اسے حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ لہذا اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، نہ اچھی اور نہ بری، کوئی تعبیر نہیں ہوتی اس کی۔ ایک دوسری قسم خواب کی، اس کو تخویف شیطان کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر شیطان اپنا معاملہ دکھاتا ہے، شیطان اپنی حرکتیں کرتا ہے، اور وہ انسان خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ، اور پھر اس کی اس طرح کی عام طور پہ مثالیں ہوتی ہیں کہ انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا، اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں اس کو تخویف شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں ڈالتا ہے ان کے ذہن میں۔ اسی طرح اگر انسان کو نہانے کی عادت پیش آ جاتی ہے تو اس کے اندر بھی شیطان کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اسی کے ملتے جلتے جو خواب ہوتے ہیں نا، یا ایسا کوئی خواب جس کے اندر بندہ حد سے زیادہ خواب ہی کے اندر پریشان ہو جاتا ہے، اس طرح کے جتنی چیزیں خواب کے اندر دیکھی جاتی ہیں ان کو تخویف شیطان کہا جاتا ہے۔ اور تخویف شیطان کا مطلب یہ کہ شیطان اس لیے چیزیں دکھاتا ہے انسان کو اور اپنے معاملات اس کے اندر داخل کرتا ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، چونکہ اس کے حق میں اور کوئی اختیار نہیں ہے اس کے پاس۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ میں ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں تاکہ یہ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو جائے، اور اسی لیے بہت سارے مسلمان جب خواب دیکھتے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس علم تعبیر نہیں ہوتا، تعبیر کا علم نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں نے دیکھا میرا ہاتھ کٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میرا پاؤں کٹا ہوا تھا۔ تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ شیطان کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ بندہ پریشان ہو جائے، اس لیے کہ اس خواب کی بھی تعبیر نہیں ہوتی، نہ حدیث نفس کی تعبیر ہوتی ہے اور نہ تخویف شیطان کی تعبیر ہوتی ہے۔ صرف تخویف شیطان کے اندر شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس خواب دیکھنے والے کو پریشان کر دوں، یا کبھی کبھار وہ ایسی کوئی انداز سے چیزیں ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں خواب کی حالت میں کہ وہ بندہ اس کے اندر لگ جائے اور اس کی نماز قضا ہو جائے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو تخویف شیطان کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا تخویف شیطان خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، تو اس لیے اس طرح کا اگر کوئی خواب دیکھ بھی لیتا تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ شریعت میں ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ برا خواب دیکھ لے تو بائیں طرف 3 دفعہ تتکار دے، اور برا خواب آئے تو وہ کسی سے بیان نہیں کرنا، یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر برا خواب آ جائے تو کسی کو بیان نہ کرنا، تو لہٰذا پھر وہ برے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اس بندے کو۔ تو یہ 2 خواب کی جو قسمیں ہیں، ایک حدیث نفس
اور دوسرا تخویف شیطان، ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، ان دونوں خوابوں کی۔ تیسرا خواب جو اہم ترین ہوتا ہے، جس کو مبشرات خداوندی کا نام دیا گیا ہے، یعنی مبشرات خداوندی کا مطلب یہ کہ وہ خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ وہ خواب ہوتے ہیں کہ جس کا انسان کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی کے معاملات جو ہے وہ انسان کو خواب کے اندر دکھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خواب جو مجھے آیا ہے نیند کی حالت میں، یہ خواب مجھے بتا رہا ہے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ تو اس خواب کو مبشرات خداوندی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ انسان کی زندگی کا تعلق ہوتا ہے کہ آگے چل کر اس انسان کے معاملات کیسے ہوں گے۔ لہٰذا جب اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ دکھایا گیا، جیسے خواب کے اندر دودھ کا دیکھنا، خواب کے اندر پانی کا دیکھنا، مثال کے طور پر ایک بندہ پانی دیکھتا ہے خواب کے اندر، اب یہ پانی کا دکھایا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی بندہ پانی دیکھ لیتا ہے تو اس پانی کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے کیسی گزرے گی۔ جس قدر پانی صاف شفاف نظر آئے گا نا انسان کو، اسی قدر اس کی زندگی گزرے گی آئندہ آنے والی۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، بے شک انسان کی زندگی جو ہے، انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال کماء، پانی کی طرح ہے۔ لہذا یہیں سے علماء معبرین جو ہے، تعبیر کرنے والے جو علماء ہیں، انہوں نے اسی آیت مبارکہ سے پھر پانی کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ انسان جب خواب کے اندر دیکھتا ہے، اور خواب کے اندر پانی دیکھا، جتنا صاف ستھرا پانی ہوگا اتنی اس انسان کی زندگی آنے والی بہتر ہوگی۔ اب یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر پاکیزہ اور صاف ستھرا چمکدار پانی دیکھتا ہے۔ اب یہ مبشرات خداوندی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنے والی زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اسی کے بقدر برعکس اگر دیکھ لے کہ پانی گندا نظر آ رہا ہے اور پانی کے اندر گندگی نظر آ رہی ہے، تو یہ اس انسان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری آنے والی زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ تو لہٰذا انسان کے ساتھ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کا معاملہ ہے کہ انسان کو اگر اچھا خواب آ گیا ہے تو اس کے اندر وہ بندہ خوش بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر برا بھی خواب آ گیا ہے تو یہ انسان کو اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھو تم جس راستے پر چل رہے وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انسان توبہ کی توفیق انسان کو مل جاتی ہے جب خواب اچھا نہیں آتا تھا۔ تو لہٰذا یہ خواب جو ہوتا ہے اس کو مبشرات خداوندی کہا جاتا ہے۔ اور جب خواب کے اندر آپ دودھ دیکھتے ہیں، مکھن دیکھ لیتے ہیں، یا آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، اس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں، یہ سارے مبشرات خداوندی کہا جاتا ہے ان کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہاری آئندہ آنے والی زندگی کے اندر یہ معاملات ہوں گے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، کہ تم خواب کو اے انسان، اب حضور نے اپنی امت کو خطاب فرمایا، اپنے خواب کو مت بیان کرنا ہے الا حبیبا او لبیبا، مگر اپنے حبیب کو یا لبیب کو بیان کرنا۔ حبیب کہتے جو آپ کا گہرا دوست ہو، مخلص دوست ہو، یعنی ماں باپ لگا لے، بہن بھائی لگا لے، یا آپ کا وہ قریبی رشتہ دار، قریبی دوست آپ کا، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ واقعتاً مخلص ہے، تو حضور نے فرمایا اسے آپ بتا سکتے ہو، جو آپ کا حبیب ہے۔ او لبیبن، یا آپ لبیب یعنی سمجھدار علماء کرام کو آپ بتا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے سوا خواب بتانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک آپ نے فرمایا جو آپ کا حبیب ہے، یعنی جو آپ کا مخلص ہوگا نا، وہ آپ کے خواب کو سنے گا بھی، آپ کے خواب کے بارے میں سوچے گا بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے گا تاکہ آپ کی زندگی کے معاملات بہتر ہو جائے، چونکہ آپ کے ساتھ وہ مخلص ہے۔ اگر ایسے کسی ایک کو بتا دیں گے تو وہ آپ کے خواب کا مذاق بھی بنا سکتا ہے اور اس کو کوئی سروکار بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ علماء کرام کو بیان کریں گے تو ظاہری بات علماء کرام تو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا،
اپنے خواب کو مت بیان کرنا مگر حبیب کے ساتھ یا لبیب کے ساتھ، ان دو کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ خواب کے اندر جو بندہ جتنا سچا ہوتا ہے نا، اسی قدر اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہوگا اس وقت مسلمان کا کوئی خواب جھوٹ نہیں ہوگا۔